بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید الشہداء کی عظمت، طاقت، جلالت، اثرات کو دیکھ کر دشمن یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ ہر قیمت پر تشیع سے اس کی اس عظیم طاقت کو سلب کرنا۔ یہ کوشش نئی کوشش نہیں ہے، یہ ہزاروں سال سے چل رہی ہے اور ہر دور کا یزید اپنی تمام تر طاقت صرف کر چکا ہے۔ آج اس مبارک مسجد سے عزاداروں کے زبان سے میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ یہ عزاداری ختم ہونے والی نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص، کوئی بھی حکومت، کوئی بھی طاقت، کوئی بھی ذریعہ اس عزاداری کو مٹا نہیں سکتی۔ تاریخ کا مطالعہ کریں، مٹانے والے مٹ گئے، اگر زندہ ہے تو حسین زندہ ہے، حسین کی عزاداری زندہ ہے۔ دشمن نئے انداز میں آتا ہے، ہر دور میں اس کا آنے کا انداز نیا ہوتا ہے، لیکن ہدف وہی پرانا ہے۔ وہی رسول خدا سے دشمنی ہے، علی مرتضیٰ سے بغض ہے، جس کی وجہ سے انہیں عزاداری اچھی نہیں لگتی۔ رسول کو پرسہ دینا انہیں اچھا نہیں لگتا۔ آپ کا رونا، آپ کی عزاداری، آپ کی ماتم داری انہیں بدعت لگتی ہے۔ خدا کا کرنا عجب ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ۔ خدا اپنے دشمنوں کو عجیب رسوا کرتا ہے۔ یزیدیت کی 1000 سالہ کوشش پر خود یزیدیوں کے ہاتھوں پانی پھر گیا ہے۔ 1000 سال وہ یہ کوشش کرتے رہے کہ عزاداری بدعت ہے، عزاداری نہیں ہونی چاہیے، کسی مرنے والے کی یاد نہیں منانی چاہیے۔ 1000 سال کی اس کوشش کے بعد اب وہ خود تازہ تازہ عزادار بن گئے ہیں۔ آج انہوں نے فرش عزا بچھائی ہوئی۔ یکم محرم بہت عزا کا دن ہے، لیکن ہمارا اپنا نصیب، ان کا اپنا نصیب۔ ان کے نصیب میں کیا آیا ہے، ہمارے نصیب میں کیا لکھا ہے۔ ہم جس فرش عزا پر بیٹھتے ہیں، اس فرش عزا کو جبرائیل نے حضرت آدم کے لیے سجایا تھا۔ یہ عزاداری آدم سے پہلے کی عزاداری ہے، اس سے پہلے عالم ارواح نہ میں سمجھ سکتا ہوں نہ میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں۔ جب سے یہ عالم امکان وجود میں آیا، ابو البشر آدم وجود میں آیا، اور وہ جو خطا ہوئی جس کے بعد استغفار کے لیے ان کو 5 نام سکھائے گئے، اس جبرائیل سے حضرت آدم نے کہا ان ناموں میں سے ایک نام عجیب نام ہے، جب میں حسین کے نام کا خدا کو واسطہ دیتا ہوں میری آنکھیں پرنم ہو جاتی ہیں، میرا دل محزون ہو جاتا ہے۔ یہ حسین کون ہے؟ یہ حسین کون ہے جس پر میرا دل گریا کرتا ہے؟ جبرائیل نے منبر لگایا، جبرائیل ذاکر بنے، اور ابو البشر فرش عزا پر بیٹھے۔ یہ روئے زمین پر پہلی مجلس عزا ہے۔ اس مجلس عزا کا تسلسل آدم سے خاتم تک چلا ہے۔ میں یہاں بھی میرے اہل سنت برادران تشریف لاتے ہیں، انہیں بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ آپ کا اپنا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے۔ آن لائن بھی، میڈیا پر بھی ہمارے بہت سے لوگ سنتے ہیں،
بہت سے اہل سنت لوگ سنتے ہیں. میں جب دوسرا کہتا ہوں میں ناصبی، میرا مخاطب ناصبی ہے، میرا مخاطب یزیدی ہے، ان کے مقابل ہم سب مسلمان ایک ہیں، سب مسلمان عزادار ہیں. عزاداری کو تمام مسلمانوں نے سنت رسول سمجھ کر ہر وقت، ہر آن، ہر سال، ہر صدی منایا ہے. اگر میں خطاب کر رہا ہوں کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اہل سنت سے کہہ رہا ہوں، نہیں، میں یزیدیوں سے، میں نواسب سے کہہ رہا ہوں. وَإِلَّا آج ہی میں دیکھ رہا تھا، ہمارے دوست ہیں گلزار نعیمی، مفتی گلزار نعیمی، انہوں نے بڑے آڑے ہاتھوں لیا ہوا تھا انہیں جو آج کے دن کو حضرت عمر سے منسوب کرتے ہیں. انہیں خود اہل سنت آڑے ہاتھوں لے رہی ہے کہ یہ دن کوئی وفات کا دن ہے ہی نہیں. ہم جس عزاداری میں ہیں، جس فرش عزا پر ہم ہیں، یہ سنت رسول خدا ہے. اہل سنت کتابوں میں سے، اہل سنت معتبر کتابوں میں سے متواتر روایات موجود ہیں. مجھے اندازہ ہے آپ کو بھی اور ہمارے عام سننے والوں کو بھی متواتر روایت کا صحیح معنی سمجھ میں نہیں آتا. متواتر روایت کا آسان میں لفظوں میں اگر آپ کو ترجمہ کروں تو جو روایت متواتر ہو اس کے جھوٹ ہونے کا امکان نہیں رہتا. ایک دفعہ آپ کہتے ہیں آگ لگ گئی ہے، دھماکہ ہو گیا ہے، آپ کہتے ہیں ایک شخص نے کہا ہے، ہو سکتا ہے اسے کوئی غلط فہمی ہو یا وہ کوئی غلط خبر دینا چاہتا ہو، لیکن اس تعداد میں وہ خبر آ جائے یا اپنی آنکھوں سے آپ نے اس منظر کو دیکھ لیا ہو جہاں خطا کا امکان نہیں ہے، اسے متواتر کہتے ہیں. ابھی بھی میں نہیں سمجھا سکا، آسان کر رہا ہوں اور آسان کر دوں. ان روایات کو پڑھنے کا مطلب متواتر روایات جسے سینکڑوں راویوں نے نقل کیا ہو، جسے بیسیوں اصحاب نے نقل کیا ہو، اس کا مطلب یہ ہے اگر کوئی روایت کہتی ہے کہ رسول خدا حسین کے عزا میں گریہ فرماتے تھے، اس متواتر ہونے کا مطلب یہ ہے آپ اپنی آنکھوں سے رسول خدا کو آنسو بہاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. یہ متواتر روایات ہیں. اگر اس تواتر کو نہ مانیں تو نہ آپ نے رسول خدا کو دیکھا ہے، نہ آپ نے قرآن نازل ہوتے دیکھا ہے، نہ آپ نے جنگ بدر و احد دیکھا ہے، نہ ہی آپ نے کوئی اور معجزہ دیکھا ہے. ان سب پر ایمان اسی تواتر کی برکت سے ہے. حتیٰ قرآن ہے اسی تواتر کی وجہ سے، کیونکہ متواتر نقل ہوا ہے. رسالت مآب سے قرآن متواتر نقل ہوا ہے. اور وہ کچھ لوگ جو کہتے ہیں، کچھ بہت زیادہ تعداد میں ہمارے بھائی، وہ قرآن کو خبر آحاد سے ثابت کرتے ہیں. قرآن خبر واحد سے ثابت نہیں ہوتا. 1 2 3 4 کے کہنے سے کوئی آیت قرآن نہیں بنتی ہے. میں نے کہا کہ اصحاب اور امہات المؤمنین کی روایت سے رسول خدا کی عزاداری آپ جسے مانتے ہیں ہم وہ پیش کریں گے. یہ عزاداری مسلم ہے، متواتر ہے، متواتر لفظی بھی ہے، متواتر معنوی بھی ہے، متواتر اجمالی بھی ہے. جو سمجھ رہے ہیں ان کے لیے اگر اتنے تواتر سے جو عزاداری آئی ہے، اس عزاداری کے دن آپ مری چلے جائیں، سوات چلے جائیں، تفریح کرنے چلے جائیں، اور آج کے دن جو عزاداری بدعت ہے، جو ہمارے برادران آج برادران نہیں ہیں، وہ نواسب ہیں، نواسب سے ہماری کوئی برادری نہیں ہے. جو نواسب آج کے دن کو ایام عزا اعلان کر رہے ہیں جو کہ بدعت ہے. 1400 سال ہوئے کسی نے آج کے دن کوئی عزا کسی اور کے لیے نہیں منائی. اور جس کے لیے خلیفہ اول کا یوم وفات، یوم وصال، یوم شہادت جو بھی کہیں آپ، 26 ذی الحجہ ہے، یکم محرم سے اس کا کیا ربط ہے؟ یکم محرم سے اس کا کوئی ربط نہیں ہے. عزاداری افضل ترین عبادت ہے، لیکن اسے اگر اس جگہ کیا جائے جہاں کے لیے نہیں ہے تو وہ بدعت ہے. نماز بہترین عبادت ہے، لیکن اگر آپ تراویح میں انجام دیں تو وہ بدعت ہے، وہ نماز نہیں ہے.
یہ مسلمات میں سے ہے، اور ہمارے اہل سنت سے بڑے مراسم علماء سے ان میں بڑی تعداد علماء کی ہے جو کہتے ہیں یہ بدعت ہے، اور اکیلے ہوں تو کبھی بھی نہیں پڑھتے۔ اور جنہوں نے اس بدعت کو ایجاد کیا، انہوں نے جب دیکھا، انہوں نے حکم دیا کہ پڑھو یہ نماز، اور جماعت سے پڑھو اور اس طرح پڑھو، اور گھر چلے گئے۔ 2-4 دن بعد وہ آ کے انہوں نے دیکھا کہ سب نماز پڑھ رہے ہیں، تعجب کیا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا آپ نے خود کہا تھا، آپ کے حکم پہ ہو رہا ہے۔ تو ان کا جملہ ہے، کسی اور کا نہیں، ان کا خود جملہ ہے کہ جو لوگ گھروں میں سو رہے ہیں وہ ان سے بہتر ہیں، کیونکہ یہ بدعت کر رہے ہیں۔ ابھی اپنا اپنا نصیب ہے، سنت عزاداری منانی ہے یا بدعت عزاداری منانی ہے۔ 1400 سال سے عزاداری بدعت کہہ رہے تھے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ سنت رسول کس طرح بدعت ہو سکتی ہے۔ آج پتہ چلا بدعت عزاداری کیا ہوتی ہے۔